ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر دانش جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. پنجاب کا ضمنی الیکشن حالانکہ 20 سیٹوں پہ الیکشن ہے لیکن اور وہ بھی پروونشل لیول پہ, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں. اور اس الیکشنز کے لیے عمران خان ایک طرف اپنی پوری پارٹی کے ساتھ پورے سابق جو ان کے وزیر مشیر سب کے ساتھ اترے ہوئے ہیں. کیا کے پی کے, کیا سندھ, سب اس وقت آپ معلوم کریں ان کے ایم این ایز کو کہیں کہ آئیے پروگرام میں تو کہتے ہیں کہ جی ہم جلسے میں, اور پنجاب کے جلسے میں. تو ایک طرف تو پوری طاقت لگائی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے, دوسری طرف پی ایم ایل نے بھی پوری طاقت لگا دی ہے. مریم نواز صاحبہ جو ان کی مین کراؤڈ پولر ہیں وہ اس وقت تیزی سے اہم ترین حلقوں میں جا رہی ہیں اور جلسے کر رہی ہیں. اچھا, تھوڑا سا فرق دونوں پارٹیوں کے درمیان ہے وہ بھی بتاتا چلوں, میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, بھرپور طریقے سے لڑ رہے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم 20 کی 20 سیٹ جیت جائیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سنگین الزام بھی لگا رہے ہیں کہ انتظامیہ, اساس ادارے اور الیکشن کمیشن مل چکے ہیں ان کے ساتھ ان کو جتوانے کے لیے. یہ عمران خان کا بیانیہ ہے. پی ایم ایل این کیا کر رہی ہے, وہ قواعد و ضوابط کی پاسداری کے لیے, قانون کی پاسداری کے لیے ایاز صادق, ملک احمد, آپ کے سلمان, آپ کے صاحب اور دوسرے جو ان کے اہم ترین لوگ ہیں وہ منسٹری سے استعفیٰ دے کر کانسٹیٹوئنسی پہ آ رہے ہیں کہ وہاں وہ کمپین کر سکے, کیونکہ منسٹر کی حیثیت سے کمپین کرتے تو یہ سوال اٹھتا کہ یہ حکومت کے منسٹرز ہیں اور ان کو یہ جو طریقہ کار ہے الیکشن کمیشن کا اس کے تحت یہ اللیگل ہو جاتا. تو وہاں وہ قانون کی پاسداری کے لیے استعفیٰ دے کے لڑنے جا رہے ہیں, ان کا حق ہے بالکل. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 17 تاریخ زیادہ دور نہیں ہے اور دونوں ہی دعویٰ کر رہے ہیں, وہ 20 سیٹ کا کر رہے ہیں, وہ 18 سیٹ کا کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سنگین الزامات بھی ہیں. ووٹرز کیا سوچ رہا ہے, خاص طور پہ وہ ووٹرز جو سائلنٹ ووٹر ہوتا ہے, کیونکہ الیکشن کے نتائج جو جتواتے ہیں وہ سائلنٹ ووٹر جتواتے ہیں, جلسے جلوس تو ہوتے رہتے ہیں. اور ایک اور بہت بات ہے کہ 4 سال کی عمران خان کی مہنگائی ووٹر دیکھ رہا ہے یا 3 مہینے کی شہباز شریف صاحب کی مہنگائی ووٹر دیکھ رہا ہے, جو کہ اب میرا خیال ہے کچھ ریلیف ملنے والا ہے. تو ووٹر کا ذہن کیا ہے, کس طرح کی ووٹنگ ہوگی, کتنی تعداد میں ہوگی, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں تعارف کرا دیتا ہوں اور پھر ایک بریک پہ جاؤں گا, پھر واپس آتا ہوں. میرے ساتھ ہوں گے سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب, پنجاب کے حوالے سے لیا, آپ کو پتہ ہے گورنر رہ چکے ہیں, بڑے سینئر سیاستدان ہیں, ان کا شکریہ انہوں نے جوائن کیا. فیض اللہ نیازی صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں, پورے پاکستان خاص طور پہ پنجاب کی نبض پہ ان کی جو ہے وہ ہاتھ ہے. اعجاز الحق صاحب یقیناً پنجاب کے ایک اہم لیڈر ہیں, بہت کچھ جانتے ہیں. تو یہ تینوں ہمارے مہمان ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے پھر واپس آئیں گے. ویلکم بیک. جی سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب, یہ جو 20 آپ کے پروونشل اسمبلی کا جو پنجاب کے مختلف شہروں میں الیکشن ہو رہا ہے, اس کی بڑی اہمیت بڑھ گئی ہے سر. یہ بڑا الیکشن نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب بھی اترے ہوئے ہیں, مریم نواز صاحبہ بھی ہیں, پوری ٹیم بھی اتری ہوئی ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں سر, پنجاب کے ووٹرز کو آپ بہت قریب سے دیکھ چکے ہیں. ایک طرف 4 سال کی عمران خان کی مہنگائی ہے, 3 مہینے کی آپ کے
शहबाज शरीफ साहब की महंगाई है, इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट का टोटल न्यूट्रल होना है, हुकूमत ज़िमनी इंतखाब में हुकूमत PMLN की है, मरकज़ में भी है, प्रोविंशियल में भी है, और इसी तरीके से आपके जो तंजीमी सूरत हाल है वहाँ की, क्या आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर पंजाब में? डॉक्टर साहब, वैसे तो आपने जो तारुफी फ़िक्रे कहे हैं उन बातों की बड़ी अहमियत है। ये 20 सीटों की 20 सूबाई सीटों का इलेक्शन नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का इलेक्शन है। नून को भी इतनी सीटें चाहिए तो फिर वो अपनी बहाल रख सकेंगे जो चीफ मिनिस्ट्री उनको मिली हुई है, और अगर वो अपनी 9 सीटें नहीं हासिल कर सकते तो फिर जाहिर है पंजाब में तब्दीली आएगी। लिहाजा इन दोनों जमातों की सरतोड़ कोशिशें हैं कि वो अपनी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स हासिल कर सकें। बाकी आपने वोटर का पूछा है, अगर देखा जाए तो जो रिसेप्शंस PTI के चेयरमैन इमरान खान को मिल रही हैं मुख्तलिफ सीटों पे वो दौरे कर रहे हैं, तकरीबन हर ज़िला जहाँ इलेक्शन होने हैं वहाँ बड़ी भरपूर पार्टिसिपेशन है लोगों की। और जो हैरत होती है, इस मौसम में गर्मियाँ हैं और बाज़ इलाकों में बारिशों का बड़ा तूफ़ान आ रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन औरतें और नौजवान और बच्चे भरपूर शिरकत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नून लीग की तरफ से मोहतरमा मरीम साहिबा जा रही हैं, और वो अफसोस ये होता है कि बजाय इसके कि कोई अपनी कार्रवाई, अपनी अचीवमेंट्स उनका जिक्र करें, वो बस अब कोई कीचड़ उछालने की बातें हो रही हैं आजकल, और जो एक आध इशू उनको मिला हुआ है उसी को उठाते हैं। वो ग़ालिबन जो एक खातून हैं जिनके बारे में कोई कहा जा रहा है कि इतने करोड़ इतने अरब, उस तरफ से हमने जो सुना है, मैंने 1-2 जलसे की स्पीच मुकम्मल तो नहीं कुछ सुनी है, वहाँ इमरान खान साहब जो चेयरमैन है अपनी जमात के, वो भी आलू का रेट और प्याज का रेट और टमाटर का रेट तो कह रहे हैं, लेकिन इससे बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। वो उनके स्टेज से भी मेरे सामने तो कम से कम नहीं आए, मैं सारे उनके जलसे तो नहीं सुन सका। तो ये एक बड़ी टाइट फाइट हो चुकी है, इस वक्त मैदान लग चुका है कि सीटें ज़्यादा कौन लेगा। 10-12 सीट अगर वो ले जाते हैं PTI वाले तो चीफ मिनिस्टर चेंज हो जाएगा, अगर 8-9 सीटें वो ले जाते हैं तो उनका बहाल रहेगा। इसमें जो मौके पे देखा गया है, लोगों में गुस्सा और नफरत तो है। जो इलेक्ट हुए थे PTI की टिकट पे, और कहीं बहुत बड़े रकम की बातें की जा रही हैं, कहीं और ओहदों की और सीटों की कमिटमेंट की बातें की जा रही हैं। बहरहाल कोई कमिटमेंट तो ऐसी थी ना कि 20 लोग वो छोड़ के, अपनी जमात को छोड़ के, तो वो नून की तरफ चले गए थे। अब मैंने जो देखा है, जो हमारी मुख्तलिफ चैनल्स भी दिखा रही हैं और मीडिया, प्रिंट मीडिया भी बता रहा है, जो लोटे हो के, जो लोटे का लफ्ज़ तो हर कोई समझता है, जो अपनी जमात से बगावत करके और नून लीग में चले गए थे, उनको लोगों के सामने अब बहुत ज़रा शर्मसारी करनी पड़ती है। लोगों ने वहाँ उन पर लोटे भी बरसाए हैं और नारे तो किस्म किस्म के लगाते हैं। और इसी चीज़ को जो PTI के कैंडिडेट्स हैं वो देख रहे हैं कि उनको इस चीज़ का एडवांटेज मिल रहा है। लोग उनके जलसों में जो लोटे बन चुके थे, जिन्होंने अपनी जमात को छोड़ के गद्दारी की है, उनके बारे में मकामी लोग उस इलाके की तरफ से जो एतराज़ात हैं वो सुनाते हैं। अब ये किसको कामयाबी होती है 17 तारीख को, जो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। लेकिन जो मैदान में देखने में बात नज़र आ रही है, ये जो मिनिस्टर जो रिज़ाइन करके और चले गए हैं कैंपेन कैरी आउट करने के लिए, नून लीग के मिनिस्टर, ये तो जाहिर है ना कि वो घबराए हुए हैं कि उनको मिनिस्टर्स के बगैर शायद अब वहाँ अपनी सीट मजबूत नज़र नहीं आती। अब ये कौन है जो कहता होगा कि जी आज फलां मिनिस्टर रिज़ाइन कर गए? वो रिज़ाइन नहीं कर गए, सिर्फ उन्होंने अपने लिए वो रास्ता खोल दिया है कैंपेन करने के लिए। और 17 तारीख के बाद 18 को फिर वो वोट उठा लेंगे, वो सारा कुछ वो कर लेंगे।
یہ لوگ اچھا سر یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال کر کے اگر چھوٹا سا سوال کر کے اعجاز الحق صاحب کی طرف جاتا ہوں، آپ کو عمران خان صاحب کے جلسے تو نظر آئے سر، مریم نواز صاحبہ کا جلسہ نظر نہیں آیا سر؟ جو بہت بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، بہت تاریخی جلسے ہو رہے ہیں، جو میڈیا دکھا رہا ہے، ٹی وی دکھا رہا ہے، ابھی سارے تو نہ ان کے دیکھتا ہوں نہ ان کے دیکھتا ہوں. ایک سوال دیکھے ہیں اور یہاں پر یہ رائے بھی لینا چاہوں گا، ایک رائے یہ بھی لینا چاہوں گا کیونکہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے وہاں پہ، کہ 11 وہ لوگ ہیں سر پی ایم ایل این کے ساتھ جو آزاد لیول پر الیکشن جیتے تھے، جہاں پی ٹی آئی بھی کھڑی ہوئی تھی اور پی ایم ایل این بھی کھڑی ہوئی تھی، اور وہ اپنے حلقوں میں ہمیشہ آزاد جیتتے رہے. وہ شامل ہو گئے تھے پی ٹی آئی میں، وہ واپس آ گئے، اب پی ایم ایل این میں ہیں. تو وہ حلقہ آپ کو کیسا نظر آتا ہے سر؟ مضبوط ہے یا وہاں بھی پی ٹی آئی کچھ اثر دکھائی؟ مختصر سرطرح میں جاؤں گا اعجاز الحق صاحب کی طرف. دیکھیے اس وقت ایک ویو تو ہے، اینٹی نون کے خلاف ایک ویو تو ہے، لوگوں کو ایسے خرید لینا، لوگوں کو سیٹوں کی کمٹمنٹ کرنا، منسٹریوں کی کمٹمنٹ کرنا وغیرہ وغیرہ، وہ ایشو تو ہے ہی ہے. اس کو نہ نون لیگ ڈینائی کر سکے گی، نہ عام جو ایک دیکھنے والا تماشبین ہوگا وہ بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. اب کتنا اثر ان کا انڈیپینڈنٹ، جب وہ لڑے ہیں اپنا الیکشن اور اس وقت نون کا کینڈیڈیٹ بھی ہار گیا، پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بھی ہار گیا اور وہ بن گئے لوگ، پھر اس کے بعد گئے تو پی ٹی آئی میں ہے نا، اور وہاں سے فنڈز بھی لیے ہیں، باقی برات بھی لیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ لوگوں کے دل میں، یہ ذہن میں یہ بات اتر گئی ہے. یہ دیکھیے بہت عرصے سے لوٹوں کے خلاف نفرت ایک چلی آ رہی ہے، اور لوٹا ایک نفرت کا لفظ بن چکا ہے. اب یہ کس طرح سے بنے تھے اور پھر انہوں نے جوائن کیوں کی، پھر وہاں چھوڑا کیوں، یہ اب اتنی بحث کون کرے گا الیکشن آنے تک کہ جی اس کا حق بنتا تھا وہ چھوڑ گیا، وہ حق نہیں بنتا تھا چھوڑا اس نے. ویسے کوسا صاحب اگر لوٹوں کو نکال دیا جائے تو پارٹی تو بیچاری اکلوتی رہ جائے گی. بہت ساری سیاسی جماعتیں جو لوٹوں میں بھری ہوئی ہیں سر، 1 2 3 پارٹیاں بڑی چینج کی ہیں. میں آتا ہوں جناب اعجاز الحق صاحب کی طرف. اعجاز الحق صاحب کتنا کامیاب ہوگا یہ سلوگن عمران خان کا کہ جی اینٹی امریکہ سلوگن، کتنا کامیاب ہوگا یہ سلوگن کہ الیکشن کمیشن، حساس ادارے اور انتظامیہ جو ہیں انہیں ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ مل چکے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے پہلا سوال کیا ڈاکٹر صاحب کہ اینٹی امریکن سلوگن جو ہے کتنا کامیاب ہوگا، جو آج عمران خان کی حیثیت بنی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جب رجیم چینج ہوئی تھی اس سے پہلے تو عمران خان صاحب کی پولیٹیکلی تو بہت زیادہ نیچے کی طرف جا چکے تھے، یعنی کہ ایسے حالات نظر آ رہے تھے کہ شاید اگر یہ رہتے کچھ عرصہ اور تو اگلے الیکشنز میں شاید ان کا ٹکٹ بھی ان کو دینا بڑا مشکل ہو جانا تھا. تو وہ ایک وہ مراسلہ ہی تھا جو نیریٹو ان کا جو بک گیا اور جس سے ان کی ایک دم اڑان جو ہے وہ اوپر کی طرف جانی شروع ہو گئی. اور دوسرا یہ کہ رجیم چینج کے وقت جو لانے والے اور جو آنے والے تھے ان کا بھی یہ خیال تھا کہ عمران خان تو اس وقت بالکل زمین بوس ہو چکے ہیں، تو جن کو لایا جائے گا وہ ماشاءاللہ پہلے بھی بڑے اپنے کارنامے دکھا چکے ہیں. بارشوں میں ربر کے بوٹ پہن کے وہ گٹرز کے اندر اتار دیتے تھے لوگوں کو، اچھے بڑے بڑے افسروں کو وہاں اتار دیتے تھے. شاید یہاں آ کر بھی یہ کوئی ایسی سپیڈ پکڑیں گے کہ پاکستان کو جو ہے وہ اڑان کی طرف لے جائیں گے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ وہ ایسی سپیڈ پکڑی ہے نیچے کی طرف پاکستان کو لے جانے کی کہ آپ سپیڈ بریکرز اگر نہ لگائے تو میرے خیال میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم نیچے کی طرف ہی چلے جائیں گے. جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے، یہ بڑے عجیب و غریب الیکشنز ہو رہے ہیں اس وقت. اور جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے وہ بائسڈ ہے، مطلب یہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن پہ پی ٹی آئی کو بھروسہ نہیں ہے، اور وہ بار بار اپنے جلسوں میں بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کینڈیڈیٹس خود اعلان کر رہے ہیں جا کر، جن کی ویڈیوز جو ہے وہ میدان میں آ چکی ہیں، وائرل ہو چکی ہیں، کہ پیسے بانٹ رہے ہیں. وہ میں جیتوں یا میں ہاروں، پیسے میں اپنے پورے دوں گا آپ کو یہاں بیٹھنے کے لیے، جلسہ دیکھنے کے لیے. دوسرا، اور پھر وزراء کا یہ کہاں کی منطق ہے
کہ وزیر ریزائن کریں صرف جا کے کیمپین کرنے کے لیے, اور جس دن الیکشن ختم ہو آپ واپس آ کے اپنی انہی وزارتوں کا حلف لے لیں, انہی وزارتوں کی گاڑیاں استعمال کریں, انہی وزارتوں میں کہ باقی امارات بھی جو ہیں وہ استعمال کریں. تو یہ جمہوریت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, اس کو آپ جس نظر سے مرضی دیکھیں, جمہوریت کے اندر یہ چیزیں نہیں دیکھی. بورس جانسن کو دیکھیں آپ کہ ایتھکس پہ اس نے ریزائن کیا, اور مطلب کہ 12 اس کے اپنے وزراء نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا. اب جہاں تک اس الیکشنز کا تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ موجودہ حکومت کے لیے, پنجاب کی حکومت کے لیے زندگی موت ہے, اور اس کا میجک فگر جو ہے وہ 186 ہے. اور 186 پہ پہنچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں سٹنگ حکومت کے لیے یہ مشکل کارنامہ نہیں ہوگا کہ اگر انہوں نے 9 یا 10 سیٹیں ان کو چاہیے ہوں گی, جہاں کہ پوری مشینری ان کے ساتھ ہے, جہاں پہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے, جو الیکشن لڑوانا جانتے ہیں 30-35 سالوں سے, وہ ایک ایک شخص کو جانتے ہیں, کون پریزائڈنگ آفیسر بنے گا, کہاں سے آئے گا, کہاں جائے گا, کیسے اس کو لگانا ہے. تو مجھے اتنی امید نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی کے لیے, اس کے باوجود کہ جلسے بڑے ہو رہے ہیں. اور آپ نے کہا کہ مریم نواز کے جلسے بڑے ہو رہے ہیں, وہ بھی بڑے ہو رہے ہوں گے, کیونکہ الیکشنز کے اندر ایک اور ماحول ہوتا ہے, کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, اور جہاں آپ نے کہا کہ 11 کینڈیڈیٹس جو تھے وہ انڈیپینڈنٹ جیت کر آئے ہوئے تھے, لازم بات ہے انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی ہرایا تھا اور نون لیگ کو بھی ہرایا تھا, تو ان کا ایک اثر و رسوخ تو اپنے حلقوں میں ہوگا وہاں پہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کتنے لوگ ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے یہ دیکھ کر کہ یہ لوٹے بن گئے تھے. ہمارے ہاں اب جہاں سیاستدانوں میں کوئی حیا شرم, کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے, نہیں ہے, تو وہ ووٹرز میں بھی وہی اسی قسم کا حال ہے ان کا بھی. وہ بھی دیکھتے ہیں بریانی زیادہ کہاں مل رہی ہے, دیگیں کہاں پر پک رہی ہیں, کہاں پر جائیں. کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھانا کہیں جا کے کھاتے ہیں, اور جب ووٹ ڈالنا ہوتا ہے وہ کہیں اور جا کے ووٹ ڈال دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ, اور میں نے یہ تجویز بھی پیش کی تھی کہ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی سیاست جو ہے نا, کہ آپ نے نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا اور آپ ضمنی انتخاب لڑنے کے لیے چلے گئے ہیں. تو میرا اپنا یہ پرسنل ویو ہے, آئی مے بی ٹوٹلی رانگ, کہ اگر پی ٹی آئی نے لانگ ٹرم مثبت سیاست کرنی تھی تو یہ ضمنی انتخاب میں پی ٹی آئی کو یہ پتہ تھا, جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مسٹر ایکس مسٹر وائی پتہ نہیں کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن کے پہ باتیں کر رہے ہیں. اور میں نے بھی یعنی سارے جلسے نہیں دیکھے کہ کس طرح کے ہو رہے ہیں, کہیں وہ یوٹیوب پہ نظر آ جاتے ہیں تو پرانے چلا کے تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 17 تاریخ کو کی تک سیاست ایک ہوگی, اور 17 کے بعد پھر سیاست تبدیل ہو جائے گی دونوں رخ سے. یا تو پھر انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ جو ہے پنجاب میں انلیجیٹمیٹ بن جائے گی. میں ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گا, میں نے بات ختم کر آپ نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے, میرا فرض ہے کہ میں یہ سوال ضرور رکھوں. جہاں تک میری انفارمیشن ہے سر, کہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں جو کمپلین لانچ کی ہے, ریٹن کمپلین, وہ سب سے زیادہ کی ہے. لیکن چیف الیکشن کمشنر پہ, الیکشن کمیشن پہ, انتظامیہ پہ یا حساس اداروں پہ ایون کے نام بھی لیا جا رہا ہے, ایک ثبوت نہیں دے سکے, ایک ثبوت نہیں ہے سر. تو اس کے باوجود کہیں ایسا تو نہیں ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ یہاں ان کی شکست ہے, اور وہ اس شکست کا جواز اس طرح بنا رہے ہیں کہ کل اگر وہ ہارتے ہیں تو کہیں کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, اساس ادارے ملے ہوئے ہیں اور انتظامیہ ملی ہوئی ہے. ذرا مختصر, پھر میں ذرا نیازی صاحب کی طرف چلتا ہوں. سر ہائپوتھیٹیکلی ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال بالکل صحیح ہے. یہ ہائپوتھیٹیکلی, مفروضے کے طور پہ, ہائپوتھیٹیکل کو جو بھی کہتے ہیں اردو میں, اس طرح آپ کا یہ سوال صحیح ہے کہ بھئی اگر ہار گئے تو یہ کہیں گے جی ہم تو پہلے ہی کہتے رہے, ہم تو الیکشن کمیشن پہ بھی الزام لگاتے رہے اور احساس اداروں پہ بھی الزام لگاتے رہے, اور دیکھیں ہمیں ہروا دیا گیا ہے. لیکن میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے صحیح معنوں میں سیاست کرنی تھی تو پھر آپ کو ضمنی انتخاب میں بھی میرے نزدیک الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا, اور آپ کے بغیر یہ الیکشن جو ہے وہ پھر بے معنی ہو جاتے. جس طرح پنجاب کی اسمبلی اب اس وقت لٹک رہی ہے, ہوا میں معلق ہے اس وقت, کہ نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے, اور اس کو کورٹس نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ابھی 17 جولائی کے بعد جب الیکشن ہوں گے تو پھر پتہ لگے گا.
میرا نہیں خیال کہ سٹنگ گورنمنٹ ہو پنجاب میں اور پی ایم ایل این کی ہو اور اس کے ساتھ تمام جماعتیں ساتھ ملی ہوں اور پھر پی ٹی آئی جا کر وہاں پر ضمنی الیکشن میں اپنا 186 کا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر لے. یہ ایک نہیں کر سکتی. بہت شکریہ سر, میں آگے بات کروں گا. میں آتا ہوں نیازی صاحب. نیازی صاحب, سوال بھی سن لیے, دونوں لوگوں کا پوائنٹ آف ویو بھی سن لیا, کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دو لوگ نہیں ہیں, یہ میرے لیے بہت قیمتی اور انتہائی قابل احترام ہے. سردار صاحب کو تو میں رویٹ کرتا ہوں, بالکل ایسے ہی ہے کہ میرے لیے ان کے لیے بڑا تقدس ہے. اور اعجاز الحق صاحب تو میرے قائد ہیں, اور سیاست تو جتنی کرتے ہیں وہ تو انہیں خود کرنی ہوتی ہے, لیکن ان کی ہر سیاست جو ہے اس کو میں ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں, اور جیسی تیسی کریں. اس لیے میرے لیے بڑا مشکل ہے, لیکن بہرحال جو پوائنٹ آف ویو دیے وہ بھی بڑا بیلنس دیا سردار صاحب نے بھی, اعجاز صاحب نے بھی. اس کے اندر میں تھوڑا بہت دوسرا زاویہ تو دے سکتا ہوں مختلف طریقے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کا یہ جو 17 جولائی کے الیکشن ہے, اعجاز صاحب نے کسی اور انداز سے کہا, میں اس کو اور انداز سے کہتا ہوں, اس کے لیے وہ میدان عمل میں نہیں تھے. انہوں نے 22 جنوری 2022 کو ایک تقریر کی تھی کہ اگر مجھے آپ نے اقتدار سے نکالا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا. تو وہ ان کا جو خطرناک ہونا تھا یا خطرناک ہونا تھا وہ یہی تھا. اور مجھے جب 2-3-4 دن بعد کسی بندے نے پوچھا کہ یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں, میں نے کہا یہ میسج دینا چاہتے ہیں جو مال بکتا پاکستان کی مارکیٹ میں, یہ نواز شریف صاحب بھی بیچ چکے ہیں, یہ بھٹو صاحب بھی بیچ چکے ہیں, یہ خان عبد القیوم خان 1959 میں بیچ چکے ہیں مارشل لا کے خلاف, کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لو, امریکہ کو 2 گالیاں دو, اور پاکستان کی پالیٹکس جو ہے آپ کو رفتیں دے جائے گی. پھر انہوں نے کہنا ہے کہ جی میں تو افغانستان کو تسلیم کر رہا تھا, یہ اس وقت میرا خیال تھا, یہ افغانستان کو تسلیم نہیں کرنے دے رہے. پھر انہوں نے بتانا تھا وہ ساری وجوہات کہ سی پیک کن حالات میں بند ہوا 2018 کے الیکشن میں, اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, اور وہ ملبہ بھی ڈالنا تھا. ان کی عمران خان کی صاحب کی جو لڑائی ہے اصل ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اس کے اندر ہی از ناٹ منسنگ ورڈز, وہ کوئی لفظ چھپا کے نہیں بات کر رہا, ہی از ویری لاؤڈ اینڈ ویری کلیئر. اور بتا دیا پہلے دن سے جب بھی وزیر اعظم تھے 22 جنوری کو, ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک تصوراتی طور پہ تھی, اور اس کے بارے میں یہ بانگ دعوے کرتے تھے کہ آئے گی تو میں اس کو نبڑ لوں گا. تو یہ ان کو یہ پتہ تھا, اور میں اس معاملے میں عمران صاحب کو جتنے نمبر دوں, جتنا اپریشیٹ کروں کم ہے. ان کی کیلکولیشنز تھی کہ میں اٹیک کر سکتا ہوں, ان کے اندر جرات بھی ہے, ہمت بھی ہے, انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کوئی آپ دوسرا واقعہ بتا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس طریقے سے پبلک میں للکارے کو بندہ اور پھر سیاست بھی کر رہا ہو, اس میں یہ سارا کریڈٹ جو ہے اور ساری جو اسکل ہے عمران خان صاحب کو جاتی ہے. لیکن اس کے اندر ایک پرابلم تھا, اس کے اندر جو پرابلم تھا عمران خان صاحب کو, وہ پرابلم بھی سوٹ کرتا تھا, پارٹی کو نہیں کرتا, اور پارٹی شاید ابھی بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اس راہ پہ نہیں ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو الیکشن نہیں چاہیے, عمران صاحب کو صرف اپنا بدلہ لینا ہے. بدلہ لینے کے لیے ان کے پاس جو آسان ترین طریقہ نکلا وہ یہ نکلا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک برف کی طرح وہ پگھل رہی تھی عمران خان صاحب کے وقت میں بھی. ان کو اپنے وقت میں احساس ہو گیا تھا کہ یہ معیشت, آلدو ان کو شوق اتنا تھا کہ آخر تک وزارت عظمیٰ سے چمٹے رہنا چاہتے تھے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ معیشت نہیں سنبھل سکتی, کیونکہ اس معیشت کو 2 والز لگا دیے تھے امریکہ نے. اور یہ اس وقت بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا تھا, ہر دفعہ جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوا, FATF اور IMF اور امریکہ کی ایک حصے پاکستان کے بارے میں کہ وہ پاکستان میں انارکی چاہتا ہے, تصادم چاہتا ہے, ٹکراؤ چاہتا ہے, پولرائزیشن چاہتا ہے. چونکہ میں خود اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ بھی تھا اور 77 کی موومنٹ میں بھی میں گراؤنڈ میں تھا, اور مجھے پتہ ہے کہ ہم بڑے سخت تھے, ٹیکنیکلی تو ہم امریکہ کے خلاف تھے, لیکن امریکہ کی مدد اگر میں یہ کہوں کہ اسامہ بن لادن کو بھی آ گئی کسی طریقے سے, کیونکہ ان کو کئی بندے ایسے بھی بارہ کھاتے ہیں جو ان کے دل و جان سے مخالف ہوتے ہیں. بارہ میرا یہ اس وقت ٹاپک نہیں ہے.
تو امریکہ جو ہے چاہے آپ نواز شریف کو نکالیں، نواز شریف عمران خان کو نکالے، عمران خان دوبارہ اس گورنمنٹ کو نکالے، اس سارے میں امریکہ اپوزیشن کے ساتھ ہے جو سڑکوں میں پھیری ہوتی ہے. دے اسٹینڈ اے چانس کہ تین چیزیں اچیو کرتے ہیں. ایک سیاسی عدم استحکام جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 1951 سے اس کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اس میں خود کفیل ہے، اس کی کئی قسمیں آزما چکے ہیں. جبکہ 2014 سے جو کچھ ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے سیاست نہیں ریاست بچاؤ کے نام پہ، وہ پیناما نہیں تھا. میرا آج بھی سوال ہے ہمارے ملک کی اسی اسٹیبلشمنٹ سے جنہوں نے یہ ہیرا تراشا تھا 2014 میں اور یکسوئی کے ساتھ ہوئے تھے، اور 40 کے 40 چینل عمران خان صاحب کے 2 زانو پیش کر دیے تھے. وہ 2014 نے جو سیاست میں استحکام پیدا کیا یہ سارا امریکہ کو سوٹ کرتا تھا. اور دوسرا امریکہ کو چاہیے اس ملک کے اندر جو سیاست میں استحکام کی بائی پروڈکٹ ہے وہ ہے آپ کیا معیشت کی ابتری جو ان کے پاس آلریڈی 2 والس تھے، اور اس کے بعد خانہ جنگی یا انٹرنل اسٹرائک انٹرنل سائن فیوڈ. اب عمران خان صاحب جو ہے مجھے اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اجاز صاحب کا اس میں گہری نظر ہے فار دا رانگ ریزن اور دا رائٹ ریزن، کیونکہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں اپنے والد صاحب کی زندگی کھو بیٹھے ہیں. ضیاء الحق صاحب شہید ہو چکے ہیں. آج کل عمران خان ان کے ہاتھ کا چھنچھنا بنا ہوا ہے. اور پہلی دفعہ پاکستان جو ہے پہلی دفعہ، کیونکہ مشی پاکستان والا واقعہ جو ہے اس میں اس پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، نہ ہمارے یہاں پیٹرول ختم ہوا تھا، نہ ہمارے یہاں اکانومی کو ڈاؤن گریڈ گئی تھی. اس دفعہ پاکستان کا یہ جو بحران ہے اس میں یہ ملک جو ہے عمران خان صاحب نے دیکھا ہے کہ جس گڑھے میں معیشت کو گرا کے گئے ہیں اور اس کی پھر لمبی بات ہے اس میں نہیں پڑتے، اسی سے وہ مٹی نکال رہے ہیں. ہی تھنکس کہ ہی اسٹینڈ دا چانس کہ معیشت برباد ہو جائے. عمران خان صاحب کے پاس بہت اچھا تقریر کرنے کا فن آ گیا ہے. جھوٹ بولنے میں انہوں نے پاکستان میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جھوٹ جو ہے 3-4 ہفتے 2-3 مہینے چلانا بڑا آسان کام ہے اور کروڑوں میں چلایا جا سکتا ہے. لمبی عمر نہیں ہوتی، اس لیے ہی وہ جلدی میں ہے کہ ان کے جھوٹ ایکسپوز نہ ہو. اور اس معیشت کو جب یہ برباد کریں گے، میں وائنڈ اپ کرتا ہوں 2 فکریں کہہ کے، اس معیشت کو جب یہ برباد کریں گے عوام بھی ہو سکتا ہے کھڑے ہو جائیں، یہ بھی اکسائیں، کیونکہ انہوں نے وہ جس بیانیے میں کھڑے ہوتے اس بیانیے کو ناکام ہو گئے تھے 25 مئی سے، فارغ ہو گئے تھے. پھر مہنگائی کا بیانیہ ہاف کوٹ شروع کیا، اس میں بھی ناکام ہوئے. اب اس کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد، اور یہ ان کو پھر اور مل گیا 17 جولائی کے الیکشن. اس الیکشن میں انہیں کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں الیکشن کی طرف جائیں. اس کے اندر بھی وہ تصادم، اکسانا اور لوگوں کے اندر نفرت ابھار. پوری پاکستانی قوم جو ہے اس وقت پوری طرح سے ڈیوائڈڈ ہے. اور تیسرا ایٹم جو ہے ٹھیک ہے سر، جس کے اوپر امریکہ کی میں آگے بات کروں گا، میں آگے بات کروں گا، باعث بنا ہے اس کو ہتھیار لیں گے چھوٹا سا پاکستان کے نیوکلیئر کو. یہ پاکستان نظام ہے. ویلکم بیک. جی سردار ذوالفقار کھوسا صاحب، اس وقت عمران خان صاحب 20 ضمنی انتخاب جو ہو رہا ہے جو بڑا لمیٹڈ ہے پنجاب کے ایریے میں، اس میں 3 سلوگن لے کر آگے آئے ہوئے ہیں، جیسے کہ ابھی ڈسکشن میں بھی آیا. ایک اینٹی امریکہ، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور ایک اینٹی انسٹیٹیوشن. لیکن کوئی ایک ثبوت بھی ان کے پاس نہیں ہے. ایلیگیشنز بہت سیریس ہیں، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ یہ مقبول رہے ہیں یہ سلوگن، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی امریکہ نعرے بہت مقبول رہے ہیں. لیکن سر اس پہ ووٹ نہیں پڑتے. اگر ووٹ پڑتے تو جماعت اسلامی یا دینی جماعتیں کئی سالوں سے یہ سلوگن پیٹتی رہی ہیں، پارلیمنٹ کا حصہ ہوتی، حکومت کا حصہ ہوتی. کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس کا ثبوت فی الحال انہوں نے نہ پیش کیا ہے، نہ کہا کہ میں کل بتاؤں گا پرسوں. ان کا فکرہ یہ ہے بار بار کہ اگر انہوں نے مجھے دیوار سے لگا دیا تو پھر میں وہ باتیں کھولوں گا جو سارا آج کے حالات کے ذمہ دار ہیں.
تو وہ اب ایک اور آپ کے لیے ایک مہمہ چھوڑ گئے ہیں کہ اگر ان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، اب دیوار کب لگتی ہے، ان کو پیٹھ پہ کب لگاتے ہیں، ان کا وغیرہ وہ اب. لیکن جو آپ کے دوسرے مہمان ہیں، میں دونوں کے لیے احترام اور بڑا پیار رکھتا ہوں ان کے لیے، وہ صرف اس الیکشن سے نہیں، وہ اور موضوع پہ بھی چلے گئے ہیں. آپ کے پاس گھنٹہ ایک ہوتا ہے اس پروگرام میں، اور آپ 3 اپنے مہمانوں سے ان کی رائے سنتے ہیں اور ان کے اثرات جمع کرتے ہیں. یہ اب صرف اس الیکشن کی بات نہیں رہی جو 17 جولائی کو الیکشن ہونا ہے، یہ پاکستان کی حکومت کی بات ہو رہی ہے. حکومت پاکستان کی، صرف صوبائی وزیر اعلیٰ کی بات اب نہیں ہو رہی. اب یہ تو نکل جائے گی نیشنل اسمبلی تک بھی نکل جائے گی. آگے وہ MNS کے خلاف بھی PTI کی درخواست گئی ہوئی ہے، جنہوں نے پبلکلی نیشنل ٹی وی چینلز کے اوپر اپنی وفاداری ہٹا کر اور ان کے ساتھ جانے کا وہ ثبوت خود پیش کر دیا تھا. سو اب یہاں جو فیصلہ ہوگا صوبے کا، اس کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، وہ تو نہ آپ کو معلوم ہے، نہ اعجاز الحق صاحب کو، نہ نیازی خان کو، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. ہم صرف ٹرینڈز دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی ٹرینڈ اس وقت کیا ہے. ایک چیز بڑی بالکل برسر عام آ چکی ہے ڈاکٹر صاحب، کہ لوگوں کو لوٹوں سے نفرت ہو چکی ہے. نواز شریف صاحب نے بھی لوٹوں کے خلاف آوازیں اٹھائی تھی، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے چھانگا مانگا کیا تھا، اور پھر ادھر سے سوات کے اوپر جو جہاز چڑھے گئے تھے وہ کیا تھا. یعنی وہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. اب وہ لوگ نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے. اب آپ نے نیشنل ٹیلی ویژن پہ سنا 20-20 کروڑ لیا ہے MNA نے. ایک MNA نے ڈینائی نہیں کیا، کسی MNA کا میں نے ٹی وی پہ یا پرنٹ میڈیا میں نے نہیں سنا. اب یہ نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں. سر معذرت کے خلاف کے ساتھ MNAs نے ایک MNA نہیں سر، لوگوں نے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے منع کر دیا کہ ہم نے پیسے نہیں لیے ہیں. یہ تو سر معذرت کے ساتھ ایلیگیشن آپ لگا رہے ہیں، تو ثبوت بھی تو آپ دیں نا سر. MNAs کے تو سر آ گئے، معذرت کے ساتھ میں نہیں لگا رہا، پڑا مجھے میڈیا میں قرآن اٹھا کے انہوں نے کہا، میں نے نہیں لگایا، یہ آپ کی جو ہے وہ قسمیں کھا کے کہا، میں نے یہ الزام نہیں لگایا، لیکن لوگوں نے یہ الزام لگایا. ڈاکٹر صاحب میں عرض کر رہا ہوں، میں نے میرا سوال ہے سینٹ کا الیکشن ہوا، آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا، گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا، 65 سیٹوں سے آپ کی اپوزیشن جیت رہی تھی، 49 پہ آپ کے حکومت کھڑی ہوئی تھی. پھر جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ پلٹ جاتے ہیں، اور وہ جو اپوزیشن کی اکثریت تھی سینٹ میں وہ PTI کو مل جاتی ہے. تو وہ لوٹے کہاں چلے گئے سر؟ وہ بھی تو لوٹے تھے. اور آج کل عمران خان کے ساتھ جو بہت اہم ترین لوگ ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ تو میری سوال یہ ہے کہ سر لوٹوں کی ڈسکرپشن کیا ہے کہ اگر کوئی PMLN کو جوائن کرے تو لوٹا اور PTI کو جوائن کرے تو لوٹا نہیں سر. دیکھیے آپ میری بات کی تائید کر رہے ہیں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ لوگوں میں اب لوٹوں کے لفظ سے نفرت آ چکی ہے اور وہ نہیں پسند کرتے اس چیز کو. چلیے انہوں نے قرآن اٹھا لیا کہ میں نے 20 کروڑ نہیں لیا. اب کون کہے گا کہ قرآن سچا ہے یا غلط ہے؟ میں اس بات پہ نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن جو الزام لگا رہے ہیں وہ سچا ہے. سر قرآن والا جھوٹا ہے معذرت کے ساتھ. یہاں مجھے کیونکہ قرآن کے حوالے سے بات آئی ہے تو ہمیں یقین کرنا چاہیے. ہمارا یہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی قرآن کا اٹھا کر یہ کہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے تو خود قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر تم مانو. لیکن جو ایلیگیشن لگا رہے ہیں 20 کروڑ کا، وہ ثبوت کیوں نہیں دے رہے؟ وہ کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ ایک منٹ آپ سب ایک منٹ صبر سے سن تو لینا. جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا ہم احترام کرتے ہیں، کون مسلمان ہوگا جو احترام سے انکار کر سکتا ہے؟ لیکن اسی طرح سخت حدیث ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ وعدہ کریں اس کو پورا کریں. تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ پھر؟ تو یہ اس بات پر نہ جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم میں ہمارے پھر عمران خان سے یہ سوال کریں کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ پورے کیے سر. تو بالکل انہوں نے کہا تھا 15 کیے، 15 کا کیبنٹ نہیں ہوگی، وزیر اعظم ہاؤس تبدیل. لیکن سر آپ اگر صرف ایک گروپ کو نشانہ بنائیں گے تو ہم سوال اٹھائیں گے سر. میں تو ڈاکٹر صاحب میں سیاستدانوں کو کہہ رہا ہوں، میں نے کسی کا نام نہیں لیا. جس نے کیا ہے ان کو تو یو ٹرن بنانا شروع کر دیا تھا لوگوں نے وغیرہ وغیرہ.
میں ان کو تو بری ذمہ نہیں کر رہا ہوں، میں تو سیاستدانوں کا کہہ رہا ہوں، سیاست پاکستان کا کہہ رہا ہوں. یہ چیز اتنی نفرت کے اس میں آ چکی ہے کہ اب لوگ ووٹ دینے سے گریز کرنا چاہتے ہیں. جہاں اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے وغیرہ وغیرہ، اب ان کا رویہ بدلتا جا رہا ہے. یہ اپنی بھلائی دیکھتے ہیں، اپنے مفادات دیکھتے ہیں، علاقائی مفادات یا ہمارے عام آدمی کے مفادات. یہ عام فکرہ ہے لوگوں میں. آپ کی وہ رسائی نہیں ہوتی لوگوں میں جتنی ہماری ہوتی ہے. ہمارے سامنے ہم پہ بھی اعتراض کرتے ہیں اور سیاست پہ بھی اعتراض میں سناتے ہیں. دیکھیے یہ 1 گھنٹے کا بحث نہیں ہے، اس میں جب آپ کھلتے ہیں تو پھر بہت لمبی ہو جاتی ہے بات. لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ لوگوں کے دل میں پاکستان کی سیاست کے خلاف نفرت آتی جا رہی ہے. بڑی پارٹیاں بھی دوسروں کو خریدنے کی کوشش کرتی ہیں اور جو اس ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ بھی اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں جا کے وہاں. ٹھیک ہے میں آتا ہوں جناب اعجاز الحق صاحب کی طرف. اعجاز الحق صاحب، کیا یہ سیاسی غلطی نہیں ہے عمران خان کی کہ اگر وہ اس ضمنی الیکشن میں اپنے ووٹرز کو یہ کہیں کہ الیکشن کمیشن بھی ان کا، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی اور انتظامیہ بھی ان کی، گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب مل کر جیت رہے ہیں، تو پھر ووٹر تو ڈیمورلائز ہوگا سر. پھر وہ کیوں نکلے گا، کیوں ووٹ دے گا ان کو؟ کیا کہیں گے سر اس پہ؟ وہ بات ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت گہری بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی بہت سی اچھی گفتگو کی ہے انہوں نے. لیکن دیکھیں باعث جو ہے نا، یہ باعث ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایک شخص کے پیچھے پڑ جائیں اور کہیں جناب جو اس نے کیا. دیکھیں یہ بڑی تھن لائن ہوتی ہے. جو یو ٹرن ہوتا ہے نا، یہ بھی بڑا ایک عجیب و غریب ہوتا ہے کہ اپنے بیانیے کو آپ بدلتے ہیں تو پھر اس کا نقصان بھی اٹھاتے ہیں. جب آپ نے یو ٹرن لیا 2002 میں اور جس چیز کو آپ سپورٹ کر رہے تھے انہی کے خلاف جب آپ نے کام شروع کر دیا تو اس ملک میں دہشت گردی نے جنم لیا. وہ لوگ جو آپ کے لیے ممبروں میں بیٹھ کر اور مسجدوں کے اندر آپ کی تعریفیں کرتے تھے، آپ ان کے خلاف ہو گئے اور پھر آپ نے 80,000 جانیں کھو دیں. یہ جو ایک رشتہ ہوتا ہے نا پیار کا، یہ جو حجاب ہوتا ہے، یہ ایک بڑی تھن لائن ہوتی ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ابھی کہا کہ 77 کی تحریک میں یہ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے بڑا رول پیدا کیا. لیکن ان کو پتہ ہوگا لاہور کے اندر وہ ایک باریک سی لکیر تھی جو لگائی گئی کہ جو اس کو کراس کرے گا تو گولی سے اس کو مار دیا جائے گا. تو 3 لوگوں نے کراس کیا، 4 لوگوں نے کراس کیا تو 4 بریگیڈیئرز نے یا 3 بریگیڈیئر نے ریزائن کر دیا اور کھیل ختم، کھیل ختم ہو گیا. جب نواز شریف نے جا کے پبلکلی ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر 14 مرتبہ نام لے کر چیف آف آرمی اسٹاف کا، اسٹیبلشمنٹ کا، ہمارے احساس اداروں کا اور بلوچستان سے لے کر مطلب افغانستان تک سارے الزامات ان پہ لگا دیے، وہ ایک تhin لائن تھی جو کراس نہیں ہونی چاہیے تھی. جب وہ کراس ہوگی تو پھر ہر کوئی اس کو کراس کرے گا. یہ اب ان کو سوچنا چاہیے تھا. پھر یو ٹرن لیا کہ جن کو آپ پڑھاتے رہے، آپ ان کو سکھاتے رہے، آپ ان کو بتاتے رہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، اور پھر ایک دن دیکھا کہ جو آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، جو گالیاں دے رہے تھے، وہ آپ کے پیارے ہو گئے. تو پھر لوگ کیا کہیں گے اس بات پہ؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہونا چاہیے. اس ملک کو اولین ترجیح دینی چاہیے ہمیں. کون جھوٹا ہے کون سچا ہے یہ تو وقت ثابت کرے گا. اگر ہم کہہ دیں جناب فلانا شخص جو ہے وہ جھوٹ بولنے پہ ماہر ہے تو پھر ہمیں ثبوت بھی لانے چاہیے کہ کہاں جھوٹ بولا. اب ہم کہیں جناب کہ عمران خان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنا بدلہ لے اسٹیبلشمنٹ سے یا پھر پاکستان کی معیشت سے، تو میں تو یہ بات بالکل تسلیم نہیں کروں گا. کیونکہ جہاں پر انہوں نے معیشت چھوڑ کر گئے تھے اور آج اگر اس کا کمپیریزن آپ کر لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا فرق ہے. تو اس لیے آنے والے بہت جلدی میں تھے اور جانے والوں کو انہوں نے جلدی بھیج دیا. تو آج ہم اس گڑھے میں گر چکے ہیں. اگر یہی ہم سسٹین کرتے اور IMF کے $3 ارب کے لیے 22 کروڑ عوام کو آپ نے گروی رکھ دیا. کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. مہنگائی آپ دیکھ لیں آسمانوں سے بات کر رہی ہے.
20-25 ہزار روپے لینے والا تو سر شخص جو ہے مہینے کا، وہ کس طرح اپنے آپ کو سروائیو کس کرے نے گا؟ رکھ دیا 2019 کا یہ سارا عمران خان نے کہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر 2021 کا صاحب، آپ معاہدہ کہہ رہے ہیں بھی کہ پی ٹی آئی نے کیا ہے. یہ تو بیچاری 3 مہینے کی حکومت کون ہے، سا کوئی معاہدہ نہیں کیا ڈاکٹر صاحب. مشرف کے زمانے میں شوکت عزیز جب پرائم منسٹر تھا تو آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو گیا تھا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی آئی ایم ایف. سر وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا سر، وہ تو پھر 2018 بھی آ جائے گا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ 2019 کا معاہدہ تو پی ٹی آئی نے کیا ہے نا سر آئی ایم ایف سے. کیا معاہدہ کیا تھا مجھے بتائیں نا، کوئی معاہدہ سامنے لے کر آئیں. کہاں پر ہے وہ معاہدہ؟ کسی نے دیکھا وہ معاہدہ؟ سامنے کیسے آ سکتا ہے؟ یہ تو کانفیڈینشیل ہوتا ہے سر، یہ کانفیڈینشیل ہے سر. نہیں کانفیڈینشیل کچھ نہیں، کوئی چیز کانفیڈینشیل نہیں ہے. سر وزیر خزانہ نے کہا کہ 2019 کا معاہدہ ہم نے کیا ہے. ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں نا، جب رجیم چینج جو ہے وہ خفیہ نہیں رہی تو معاہدہ کیسے خفیہ رہے گا؟ آپ بتائیں. نہیں سر ویسے وہ عام کر دیں، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں ہر کسی کو پتا شہباز ہے. شریف صاحب معاہدہ عام کریں، کیوں نہیں کرتے ہیں آپ ہیں؟ لیکن سر کانفیڈینشیل تو کانفیڈینشیل ہے نا سر. کریں نا، ابھی وہ میں ان کیا سے کریں کہوں گا کہ وہ عام پروگرام میں پھنسے ہوئے ہیں سر. معاہدہ عام کریں. بہت جلدی میں تھے حکومت میں آنے کے لیے، اتنی جلدی میں تھے کہ بس نہیں چل رہا تھا ان کا. تو آج پھر بتائیں نا کہ قوم کو سر حکومت میں آنے کے لیے تو واقعی بہت جلدی میں کتنی گر گئی ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ میں ایک بات بتاؤں. جی سر کیا کہتے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب؟ اجازت صاحب بات مکمل کر لیں. نہیں میں تو بات مکمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کو میری باتیں پسند نہیں آتی کیونکہ ڈاکٹر صاحب چاہتے ہیں کہ سارے ایک ہی رات جو ہے وہ بات یہ ہے کہ سر کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے سامنے جس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے سر. کچھ کلیئر کرنا تو میری بات سنیں، یہ ہمارا ملک ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، افواج پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہ بہت اچھی بات کی حفیظ اللہ نیازی صاحب نے. میرے سیاست میں یہ استاد میں ان کو اپنا سمجھتا ہوں. انہوں نے بہت صحیح بات کی کہ اگر فوج کمزور ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا، اور اگر پاکستان کمزور ہوگا تو ہماری افواج بھی کمزور ہوگی. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ بجائے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے، گالی گلوچ کرنے کے، سر مجھے نیازی صاحب کی طرف جانا ہے، سب کو لے کر آگے چلیں. نہیں آپ نے آخری بات کہہ دی سر، آپ نے دل جیت لیا 22 کروڑ عوام کا کہ فوج مضبوط تو پاکستان مضبوط، پاکستان مضبوط تو ہماری عوام مضبوط. ڈاکٹر صاحب ہمارے تو خون کے اندر ہے. کی طرف جاتا ہوں. ہمیں تو انہوں نے جب 14 مرتبہ جب کھڑے ہو کر چیف آف آرمی سٹاف کو برا بھلا کہا تھا تو میرے پاس کوئی فرمائش نہیں آئی تھی. میں نے ان کو جواب دیا تھا کھڑے ہو کر، راولپنڈی میں بھی اور لاہور میں بھی. میں نے کہا آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں. جی سر آپ اس پردے کو توڑ رہے ہیں. جی سر بالکل. جو عوام کے دلوں میں رسپیکٹ ہے اس کو ختم کر رہے ہیں آپ. کسی صورت میں سر ہم اپنے ادارے اور پاکستان دو لازم و ملزوم ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. کسی صورت میں کوئی جملہ. جی نیازی صاحب جلدی سے کیونکہ ٹائم نہیں ہے سر. ڈاکٹر صاحب ٹائم نہیں ہے، اب کیا کیا جائے، ٹاپک آپ نے پھیلا دیا ہے. اجاز صاحب نے 14 دفعہ نواز شریف صاحب نے جو کلمات کہے وہ آج بھی دوہرا دیں. میں تو اس بات میں بہت خوش ہوں، خدا گواہ کہ مجھے ذرا برابر افسوس نہیں. عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں عین ہی میری توقعات کے مطابق کر رہے ہیں اور بالکل صحیح جا رہے ہیں. میں اس کے اندر کوئی میں تو صرف ایک انجوائے کر سکتا ہوں اور کر رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ ہیرا تلاشا تھا اس وقت انہیں وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ ایک مونسٹر تلاش کر رہے ہیں. دوسرا بھی ایک قرآن کی بات ہے، میں آپ کو قرآن کا وہ پوری جگہ بتا دوں جہاں پہ قرآن یہ بات کرتا ہے کہ اگر تم کسی پہ الزام لگاتے ہو تو 4 گواہ پیش کرو. اگر گواہ نہیں ہے تو تم پھر قسم اٹھاؤ اللہ کی. یا قرآن کی آیت کا میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں منوان. اور اگر جس پہ الزام لگ گئے وہ بھی قسم اٹھاتا ہے تو پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. یہ تو اسلامی طریقہ ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ان کا تو پورا لائف سٹائل یہ ہے کہ وہ بندے پہ پہلے الزام لگاتے ہیں تاکہ ایک البائی کریٹ کریں. انہوں نے 35 پرچے جو لگائے پنکچر اور جس کے اوپر اتنا ہوئے کرائی اور 2014 کا دھرنا ہوا تو کتنے آرام سے کہہ دیا کہ یہ
ایک سیاسی سٹیٹمنٹ تھا. اب جیسے آج وہ دکھا رہے تھے نا مختلف لوگوں کی تقاریر، مسلم نون کو چاہیے کہ یہ بھی دکھائیں کہ قاسم سوری کس بے ایمانہ طریقے سے جب ہارا ہوا لشکر 26 مئی 2022 کو اسلام آباد میں کھڑا تھا، اور بالکل ایک ہوتا ہے جو ریٹریٹنگ آرمی جو ہوتی ہے وہ اپنے جو بچے کچھ سپاہی ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر رہی ہوتی ہے، جو ان کا فائٹنگ یونٹ ہوتا ہے، تو جو تقریر کر رہے ہوتے ہیں عمران وہ تقریر کر رہا ہے، اور قاسم سوری جو ہے 2 بندوں سے جمپ کر کے اسے کان میں کہتے کہ مذہبی ٹچ دیں. یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہمارا مذہب بیچارہ وہ کس طریقے سے کس کڑے موقع پہ بندوں کے کام آتا ہے. اور جس مذہب کو انہوں بہت یاد آیا 3.5 سال کے اقتدار جو تھا، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اپنا نامہ اعمال پیش کریں، شہباز شریف وغیرہ اپنے 2-2.5 مہینے کا بالکل کریں، لیکن عمران خان صاحب پہ بھی تو کوئی پابندی ہونی چاہیے نا. یہ جو ہم بتا رہے ہیں آخری منٹ ہے آپ کے پاس، مجھے اچھا لگا ہے کہ ان کے دل میں عمران خان صاحب کی ہمدردی پیدا ہو گئی ہے، جو کہ میرے لیے بڑا حیرت کی بات ہے، کیونکہ اعجاز صاحب جو ہیں ان کو بندوں کا اندازہ کر لیتے ہیں، ان کو اچھی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جائے میرے بڑے بھائی سردار صاحب جائیں یا اعجاز صاحب جائیں. یہ میں ان کو گارنٹی کرتا ہوں کہ زندگی میں یہ ان کی سیاست کا آخری لیگ ہے. اس کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کیریئر تباہ کرنے میں ہیں. اور پھر جو آخری بات یہ سن لیں کہ جو 20 بندے ایم پی ایز ہیں، ان میں سے کون سا بندہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں بڑے پیسے لے لیے؟ بالکل لے لیے. انسٹوجز کو 3 موروں کو بٹھا دیا، فضل الرحمان کو، شہباز شریف کو، زبان بھی اللہ نے بڑی شستہ دی ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ سال سے جو جہانگیر ترین اور راجہ ریاض جو کچھ کہہ رہے ڈائسنٹ شو کر رہے تھے، اور ان میں سے 10 آزاد ہیں اور سارے اپنی شکایات لگا رہے تھے، تو اس وقت اگر ان کے اندر وہی لوگ ہیں تو اس میں اچنبھے کی کون سی بات ہے؟ کون سی نئی بات آئی ہے کہ ایک بندے جو ہیں 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ختم ہوا چاہتا ہے. افروز اللہ نیازی صاحب بالکل وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمیں جب وہ پوائنٹس ملتا ہے جہاں کلیریفیکیشن ضروری ہوتی ہے تو وہ سوال ہم ضرور کرتے ہیں، کاؤنٹر ضرور کرتے ہیں، ورنہ ہمارے لیے اپنے مہمانوں کے جو جوابات ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتا ہے، لیکن کچھ کلیریفیکیشن کے لیے ہمیں بولنا پڑتا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.